الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑے مبارک مہینے میں ہم سب جمع ہے. شعبان کے مبارک مہینے میں ہم جمع ہے، بلکہ شعبان مہینہ تقریباً ختم ہونے کے قریب اور رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے قریب. دعا کریں کہ اللہ یہ دونوں مہینے کی کب کو توفیق سے بولتے جائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، بولو آمین. اور اللہ نے یہاں ہم کو جمع کیا یہ نوساری میں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، زیادہ وقت نہ لینا، صرف اتنا آپ کو بتانا ہے یہ مہینہ جو ہے بہت مبارک مہینہ ہے شعبان. ساتھ میں بولو نا، یہ سبق میرے کو بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائے ماشاءاللہ، اور مل کر بیٹھے آ جائے، قریب آ جائے. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین بولتے جائے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو جمع کیا، آج کی مجلس کی برکت سے اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. مجھے بہت پیاری بات آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ شعبان، بولو یہ مہینہ شعبان، آنے والا مہینہ رمضان. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مہینہ جو ہے شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. آج تک میرے پیاروں بہت سو کو نہیں معلوم ہے کہ یہ مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں اور آنے والے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں. میرے پیاروں دونوں رحمت والے مہینے، ساتھ میں بولو نا، دونوں رحمت والے مہینے، برکت والے مہینے، مغفرت والے مہینے. بس اللہ یہ دو مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی وہ فرمایا کرتے تھے، جب بیٹھتے تھے فرمایا کرتے تھے شعبان رمضان 2 مہینے تو بنا لے، باقی 10 مہینے اللہ خود تیرے بنا لے گا. تو میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو، بنائیں گے انشاءاللہ. شعبان مہینہ تو تقریباً ختم کے قریب ہے، رمضان مہینہ آنے والا، یہ 2 مہینہ ہم برابر بنائیں. کیا کرنا؟ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ بتا دوں، شعبان بولو یہ مہینہ کون سا؟ اور یہ میرا آپ کا مہینہ نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. بولو شعبان محمد کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ. اب سوال وہی ہے کہ شعبان کیوں؟ شعبان کے کیا معنی؟ شعبان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا. بھائی آپ لوگ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کروں. بولو نا، شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے بڑی رات گئی، بولو نا، ہاں بولو نا، بڑی رات گئی، شب برات. ارے بولو نا، بڑی رات گئی، شب برات. ہاں، اس رات کے بارے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی پیاری رات وہ شب برات گئی جس میں اللہ پہلے آسمان پر آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا، ہے کوئی میرا بندہ ضرورت والا، ہے کوئی میرا بندہ بیمار، ہے کوئی میرا بندہ گناہوں سے بخشش چاہنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے رہے، اے میرا بندہ مانگ لے، گناہوں کو معاف کر دوں گا. اے میرا بندہ مانگ لے، تیری گناہ
گناہوں کی بخشش کر دوں گا. اللہ کہتا مانگ لے تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا. تو شعبان مہینہ کسی چیز کو پھیلانا, اور اللہ کی قسم یہ مہینہ آیا اللہ نے اپنی رحمتوں کو پھیلا دیا. بولو سبحان اللہ. اب آنے والا مہینہ کون سا؟ وہ اس سے بھی اونچا مہینہ, اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا مہینہ تو آنے والا رب مصطفیٰ کا مہینہ. یہ مہینہ اگر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آنے والا مہینہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا مہینہ تو رمضان. رمضان کا معنی آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھائی ہاں یا نہیں؟ ایاز بھائی جب سے میں یہاں آیا ہوں نا, یہاں تو ایسا سناٹا دیکھا, ایسا لگا سب کے نکاح قبول کروانے آیا ہوں میں. ارے بولو نا بھائی کون سا مہینہ آنے والا؟ نہیں بولو نا رمضان. بولو آنے والا مہینہ رمضان. اور یہ مہینہ رمضان, رمضان کے معنی سنو, رمضان کے معنی کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلا دینا, اس کا راکھ بنا دینا, پاؤڈر بنا دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا, راکھ کر دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جلنے جلانے سے کیا تعلق ہے؟ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو جمع کرتا. بھائی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا, اور رمضان کی برکت سے اللہ سب بندے کے گناہوں کو جلا دیتا, اللہ راکھ کر دیتا, پاؤڈر کر دیتا, اور اللہ ہوا میں ایسا اڑا دیتا کہ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا, کتنا پیارا نام. بولو کیا نام؟ رمضان. آپ نے سنا نہیں ہوگا رمضان. جلا دو, راکھ کر دو, ہوا میں اڑا دو. اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندوں کے گناہوں کو جلا دو, راکھ کر دو, ہوا میں اڑا دو, جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہے. اور یہی بات ہمارے نبی نے بھی فرمایا. بولو نا صلی اللہ ہو, بلند آواز سے صلی اللہ ہو. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا رمضان مہینہ کیسا مہینہ, یہ رمضان مہینہ کیسا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے ہمارے لیے, رمضان مہینہ یہ کیسا مہینہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ ہو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مہینہ آ گیا. ہمارے نبی فرماتے رمضان مہینہ آ گیا, پہلے 10 دن آ گئے اللہ نے رحمتیں اتار دی, دوسرے 10 دن آ گئے اللہ نے مغفرت کے پیغام دے دیے. ہمارے نبی نے فرمایا آخری 10 دن رمضان کے آ گئے. ہمارے نبی فرماتے اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. اسی کو کہا کہ رمضان مہینے میں اللہ نے بندوں کے گناہوں کو جلا دیا, اللہ نے گناہوں کو راکھ کر دیا, اللہ نے ہوا میں اڑا دیا. اللہ نے کہا میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا, پہلے 10 دن آ گئے رحمتیں آ گئی, دوسرے 10 دن آ گئے مغفرتوں کے پروانے آ گئے, اور آخری 10 دن آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے امتی کے گناہوں کو ختم, جہنم سے آزاد. تو میرے دوستو شعبان بھی رحمت والا, اور بولو آنے والا رمضان بھی رحمت والا. اب بتاؤ بھائی یہ دونوں مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ 2-4 کام کرنا ہے. پہلے بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں ذرا بلند آواز سے بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارے بیٹے مولانا ساجد جو ہے یہاں نوساری مسجد کے ماشاءاللہ امام بھی ہے. یہ لڑکے نے بہت محنت سے پڑھا, اس لیے کہ جس زمانے میں پڑھاتا تھا اسی زمانے میں یہ پیارا بچہ پڑھتا تھا, اور اتنے اچھے انداز میں انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھا, نعت پاک بھی پڑھی, اور حمد پاک تو جیسے ہم سب کو جھما دیا. اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ. لیکن آپ میں سے کوئی بولا نہیں. کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں کوئی تکلیف ہے؟ ورنہ میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو, یہ جو اللہ کا بندہ ہمارا بیٹا قاری ساجد, اگر یہ ہمارے سورت کے سٹیج پہ ہوتا یا کہیں بھروچ یا احمد آباد کے سٹیج پہ ہوتا, پورا مجمع جھوم گیا ہوتا. یہاں تو میں نے دیکھا جیسا سب کو تھوڑی تھوڑی دیر سے بیوی دھکے مار کے بھیج رہی ہے. یہاں آ رہے آپ لوگ, چلو جو بھی ہو آ تو گئے نا ماشاءاللہ, آ تو گئے نا. اب پہلے بتاؤ بھائی شعبان اور کون سا مہینہ؟ رمضان. جو باتیں بتائی جائے گی بھائی کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو نا عمل کریں گے انشاءاللہ. 2-4 کام کرنا ہے. اللہ کی قسم یہاں بیٹھے ہیں
بولو نہیں یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم یہ 2-4 کام جو میں بتاتا ہوں میرے کام نہیں ہے. اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے نا, میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آج یہاں بیٹھے ہیں, کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے کریں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ شعبان مہینہ چلا جائے گا بھائی, ان قریب چلا جائے گا, اور رمضان مہینہ آئے گا, اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی چلا جائے گا. پھر نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت سے ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے چلے گئے. ارے بولو نا, اور کوئی کہہ کر تو جاتا نہیں ہے. ارے بولو کوئی کہہ کے. ہم کہتے ارے وہ کل تو میرے ساتھ بیٹھا تھا, ارے میرے ساتھ 2 دن پہلے کھانا کھایا, ارے 4 دن پہلے میں نے اس کو بازار میں دیکھا, ارے وہ چلا گیا. میرے پیاروں, میں قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں, اگر آج اس کی باری ہے تو کل میری اور آپ کی بھی باری آنے والی ہے. اس لیے پہلے یہ بتاؤ, جو باتیں میں کہوں گا عمل کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. عمل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ, بلکہ یہ جو بڑی رات گئی, کیا بولتے آپ لوگ, بڑی رات گئی کون سی؟ شب برات. اس میں فیصلہ ہو گیا. اس میں فیصلہ ہو گیا کہ آنے والے سال میں کون جیے گا کون مرے گا. فیصلہ ہو گیا آنے والے سال میں کون عزت کے ساتھ رہے گا کون ذلت کے ساتھ رہے گا. فیصلہ ہو گیا آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا کون بیمار رہے گا. فیصلہ ہو گیا آنے والے سال میں کون امیر رہے گا کون غریب رہے گا. بلکہ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے, اللہ کی قسم شب برات میں یہ فیصلہ بھی ہو گیا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا. اس لیے میرے پیارو, آپ کو ایک بات بتا کے بات شروع کروں. مدینہ پاک, بولو کیا؟ مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے. بولو مدینہ پاک میں ایک جنازہ. اور بھائی انتقال ہوا ہوگا, کسی مرد کا ہوگا, عورت کا ہوگا, بچے کا ہوگا, مطلب ہے کہ جنازہ جا رہا. آپ نے بھی نوساری میں جنازے دیکھے ہوں گے نا, ارے بولو نا دیکھے ہوں گے نا. تو مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے, کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے جا رہے. وہاں سے حضرت ابو دردہ بھی جا رہے, ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو دردہ. وہ بھی وہاں سے گزر رہے اور یہ جنازہ جا رہا. اتنے میں تو ایک جوان دوڑتا دوڑتا آیا, او چچا ابو دردہ, او چچا ابو دردہ, یہ کس کا جنازہ ہے؟ بھائی ہم لوگ بھی انکوائری کرتے نا, بھائی کون مرا, کس کا جنازہ. تو کوئی جوان دوڑتا دوڑتا آیا, او چچا ابو دردہ, یہ کس کا جنازہ؟ حضرت ابو دردہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا, چل رہے تھے, اٹھایا اور کہا تیرا جنازہ ہے. وہ جوان کو کہا تیرا. جوان غصے ہو گیا, میں ہٹا کٹا گھومتا پھرتا کھاتا پیتا, کیسے کہہ رہے ہو میرا جنازہ؟ حضرت ابو دردہ سمجھ گئے, اس کو بہت خراب لگا, کہا برا نہیں مان, تیرا نہیں تو میرا جنازہ ہے. تو جوان کہنے لگا, چچا یہ سب کیا باتیں کرتے ہو, آپ اتنے بڑے صحابی ہو اور کہتے ہو تیرا جنازہ میرا جنازہ. حضرت ابو دردہ نے فرمایا, یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے, یہ سوچ آج اس کی باری ہے, کل تیری اور میری بھی باری ہے. تو میرے پیارو, ہم کو سب کو مرنا ہے, ہاں یا نہیں؟ ارے بول نا بھائی, مرنا ہے نا. نوساری میں نہیں مرتے نا. ارے بولو نا, مرتے نا. میں کتنا بھی چلاؤں, ایک دن میرے بھی موت کی خبر آئے گی, آپ کے بھی موت کی خبر آئے گی. مرنا سب کو مرنا, لیکن میرے پیارو ایسی موت مرو نا, ایسی موت مرو, اللہ کی قسم ایسی موت مرو کہ جیے تو کلمے کے ساتھ, مرے بھی تو کلمے کے ساتھ. بولو انشاءاللہ. اسے کون کون تیار ہے؟ 2-4 کام کرنا بھائی یہ شعبان رمضان میں. اور آپ اگر بیچ میں تھک جاؤ تو میرے کو بولنا, بھائی رک جا, میں رک جاؤں گا, میرا کھانا ہو گیا. ارے بولو نا, میرا کھانا ایاز ہو گیا. اور ایاز جو میرے کو پریزنٹ دیتا وہ بھی آ گیا میری گاڑی میں. اس لیے آپ میرے کو, آپ جتنا کتنی دیر بولنے کا, میرے کو دیکھو کتنے بج رہے. قاری ساجد بیٹا 10:30 ہو گئے نا, آپ لوگ 11:15 ہو گئے. تو بتاؤ بھائی کتنی دیر میرے کو بولنا. 2-4 کام سنیں گے, آدھا گھنٹہ, ٹھیک ہے نا؟ بولو نا, نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ عجیب ہے بھائی, ایاز کوئی بولتا بھی نہیں, کتنی دیر میرے کو بولنا. فجر تک بھائی میری بیوی ہے, مر نہیں گئی ہے. سنیں گے آپ لوگ, پہلے بولو سنیں گے انشاءاللہ. ایک بات, پہلی بات سن لو, دیکھو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. اگر ہم کو یہ شعبان مہینہ اور آنے والا رمضان, سبحان اللہ, روزے بولو سبحان اللہ, رات کی تراویح بولو سبحان اللہ, ارے صبح کی سحری بولو سبحان اللہ, ارے شام کی افطاری بولو سبحان اللہ, پورا معاملہ بدل جاتا, پورا روٹین بدل جاتا, ایک رحمت والا مہینہ آ جاتا. ارے میرے پیاروں, رحمت والا مہینہ آتا. آپ کو ایک بات بتاؤ, یہ حضرت جنید بغدادی کا نام لیا نا میں نے, عید کے دن بہت روتے تھے. بولو عید کے دن بہت, کسی نے ان کو کہا حضرت عید کا دن ہے,
ارے عید کا دن ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، عید کی نماز ہوئی ہے، ارے سب نے میٹھا میٹھا کھایا ہے، اس میں رونا کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہاں میں نے کپڑے بھی اچھے پہنے، عید کی نماز بھی میں نے پڑھائی. وہ پڑھاتے تھے کہ عید کی نماز بھی میں نے پڑھائی، میٹھا بھی میں نے کھایا، میرے نبی نے عید کے دن خوشی منانے کا میں نے خوشی منائی، لیکن جو میں دیکھتا وہ آپ نہیں دیکھتے. کہا کیا نہیں؟ کہا جو رحمت کے فرشتے نظر آتے تھے رمضان میں اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میرے دوستو بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، چاروں طرف سے رحمتیں. او شیطان تو ختم. ارے بولو شیطان. ہاں حدیث پاک میں لکھا صفدت الشیاطین. آج جیسے رمضان کا چاند آئے گا اللہ تمام شیطان کو جمع کرے گا، اللہ ان کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالے گا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالے گا، اور اللہ پٹک پٹک کے شیطان کو جہنم میں ڈالے گا، پٹک پٹک کے شیطان کو جہنم میں ڈالے گا. ارے رمضان میں شیطان نہیں ہوگا. بولو رمضان میں شیطان نہیں ہوگا. وہ تو چھوٹے گا کون سے دن؟ عید کا چاند نظر آئے گا، وہ باہر آتا ہے. اسی لیے عید کے دن جو فلم لگتی ہے نا، آ کر بولتا 5,000 کا ٹکٹ ملا لیکن میں تو 3 سے 6 تو دیکھنے کا. اور پھر آ کر باقی ہاتھ پہ تالی مارے گا، کوئی دیکھا نہیں ہوگا نوساری میں دیکھا. وہ دیکھا نہیں، وہ نکلا کون؟ اس نے آ کر کہا ویئر آر یو مائی بردر، کہاں گیا میرا بھائی؟ میرے پیارو آج ایک پکی سچی توبہ کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. 2-4 کام کریں گے. بولو انشاءاللہ. سب سے پہلا کام یہ طے کر لو، اسے کہ دیکھو اپنے کو روزے قبول کروانے. بولو کروانے نا قبول. ہاں دعا کرو نا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے. ارے بولو نا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اللہ ہماری سحری اور افطاری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا قبول فرمائے. سب سے پہلا کام جو کرنا نا میرے دوستو، یہ کام ہے تو سب عبادت قبول ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں. سب سے پہلا کام یہ کرنا، دل و جان میں یقین بنا لینا کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. یہ یقین ہوگا نہ تو روزہ بھی قبول ہوگا. بولو یہ یقین ہوگا تو روزہ بھی قبول ہوگا، یہ یقین ہوگا تو تراویح بھی قبول ہوگی، یہ یقین ہوگا تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوگی، یہ یقین ہوگا تو ہمارے رمضان کا صدقہ خیرات للہ یہ سب قبول ہوگا. لیکن شرط سب سے پہلی یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ کہ پیشانی جھکے کس کے سامنے؟ اللہ. ہاتھ اٹھے. بولو کس کے سامنے؟ ارے اللہ خود کہتا میرا بندہ عبادت میری کرے گا اور کرتا رہے گا، مدد مجھ سے مانگے گا اور مانگتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ خود کہتا ہے، سب کو یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، شروع کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. پڑھو پڑھو سب پڑھو نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی، بولو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے ہیں. ساتھ میں بولو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ یقین کون کون بنانے کو تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. لا الہ. دیکھو آپ کی برکت سے ایک بات یاد ہے، سنیں گے آپ سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت حسن بصری. نام بولو حضرت حسن بصری. یہ کون ہے؟ تابعین میں سید التابعین، یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد جو لوگ آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین. اور تابعین کے سب سے بڑے امیر حضرت حسن بصری. ایک بہت سننے جیسی بات ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ جہاں رہتے تھے نا ان کا پڑوسی تھا. بولو ان کا پڑوسی تھا. آگ کی پوجا کرتا تھا. ارے بولو کس کی پوجا کرتا تھا؟ آگ کی پوجا کرتا تھا. اب حضرت حسن بصری کو ایک فکر کہ کلمہ پڑھ لے. یہ فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بولو نا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آدمی آج یہ سوچتا کہ میں نماز پڑھتا، ارے میری بیوی نماز پڑھتی ہے، ارے میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، ارے میری بیٹی نماز پڑھتی ہے، لیکن یہ میرا جو پڑوس ہے یہ نماز میں نہیں آتا. یہ مت سمجھنا کہ قیامت میں بچے گا. اللہ یہ پوچھے گا تو نماز پڑھتا تھا، تیرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی تو نے اس کو نماز کے لیے کہا نہیں، آج اس کی وجہ سے میں تجھے جہنم تک پہنچا دوں گا. اس لیے کہ ہمارا تو کام ہے، ارے بولو ہم سب کا کام ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. ہم لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ارے بھائی وہ نماز، اس کو بولو نا بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا، جماعت والے جائیں گے اس کے پاس، تو تو کیا کرے گا؟ خالی کھانا کھائے گا؟ ہاں تو کیا کرے گا؟
تو کیا کھاتا پیتا رہے گا؟ جماعت والے وہ کام کریں گے تو اللہ نے تیرے کو کھانے کے لیے پیدا کیا؟ بھائی میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، جماعت میں جا رہا کہ نہیں جا رہا، ارے کوئی مدرسے میں پڑھاتا، کوئی خانقاہ میں جاتا، کوئی جماعت میں جاتا، کوئی بھی ہوگا جس نے کلمہ پڑھا اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن نے کہا، اللہ کہتا میرے پیارے نبی کی آخری امت تمہاری ذمہ داری ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے جانا، برائیوں سے روکتے جانا۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر، تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکو، بولو پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے آخری نبی کہ آخری امتی ہو، تمہاری ذمہ داری بولو نا بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے۔ خیر میں واقعے پر آ جاؤں۔ حضرت حسن بصری، بولو ان کا پڑوسی کس کی پوجا کرتا؟ حضرت حسن بصری روز جاوے، روز اے بھائی اللہ لا الہ، بولو نا لا الہ۔ اتنے غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، وہ پڑوسی اتنا غصہ ہوئے، میرا کام کرنا تم تمہارا کام کرو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دن کو دعوت دے اور رات کو اللہ کے سامنے روئے، اللہ میرا پڑوسی ہے، کرنے دھرنے والا تو تو ہی ہے نا اللہ، بولو نا کرنے دھرنے والا۔ حضرت حسن بصری روز جا، وہ پڑوسی اتنا تھکا کہ اب تو کیا کرے معلوم ہے، جیسا دیکھے آئے دروازہ، بولو دروازہ، لیکن حسن بصری کو فکر ہے کہ میرا پڑوسی، میں اس کو اللہ ہدایت دینے والا، میرا کام تو سمجھانا ہے نا۔ حضرت حسن بصری دروازہ کھٹکھٹائے، وہ کیا کہے، اے میں نے دروازہ بند کر دیا، جا چلا جا، اے حسن جا چلا جا اپنا کام کر۔ حضرت حسن بصری باہر کھڑے ہو کر روئے، میں تیرے دروازے پہ کھڑا رہوں گا، تو دروازہ نہیں کھولے گا، رات بھر کھڑا رہوں گا، لیکن میرے نبی کا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ کیا فکر ہوگی اتنے بڑے اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت حسن بصری۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت حسن بصری، سننا، حضرت حسن بصری اپنے گھر میں کسی نے آ کر خبر دی پڑوسی بہت بیمار ہو گیا، اچانک اس کو کچھ جھٹکا آیا، بہت بیمار ہو گیا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی آخری گھڑی آئی۔ ارے حضرت حسن بصری اٹھے، دوڑے، سیدھے اس کے گھر میں گئے، کہا میرا بھائی آخری گھڑی آ گئی، میرا بھائی تیرے چہرے سے لگتا تیری آخری گھڑی آ گئی، ایک بار کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لے، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کی پوجا کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا، آخری وقت میں بھی بول رہا میں کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ تو حسن بصری نے کیا فرمایا، 80 سال تیری عمر ہو گئی، بولے عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال۔ آگ کی عبادت کرتا ہے نا، آگ کی، یہ دیکھ تیرے سامنے آگ جل رہی ہے، ہاتھ ڈال اس میں، تیرا ہاتھ ڈال دے اس میں، اگر تو اس کی عبادت کرتا ہے نا، تیرا ہاتھ نہ جلے تو سمجھ لے کہ تیری عبادت قبول ہو گئی ہے، اور اگر تیرا ہاتھ جلے تو 80 سال جس آگ کی تو نے پوجا کیا وہ آگ نے تیرے کو جلا ڈالا۔ تو وہ کہتا اب تو مرنے کے قریب تھا، عمر کتنی ہو گئی تھی؟ کہا کہ نہ آگ میں ہاتھ تو نہیں ڈالو، ایسے مرنے کے بھی قریب ہے لیکن آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو۔ حسن بصری نے کہا میں آگ کی نہیں، آگ کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتا ہوں، تو ہاتھ نہیں ڈالتا، لا میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں۔ وہ سامنے آگ کا تنور جل رہا تھا، حسن بصری نے اس میں اپنا یوں ہاتھ رکھ دیا، آگ میں اپنا ہاتھ رکھا، ارے وہ جو تھا نا پڑوسی، ارے وہ مرنے کے قریب تھا لیکن کہتا حسن ہاتھ نکال لے، ارے ہاتھ نکال، تیرا ہاتھ جل جائے گا، تیرا ہاتھ جلے گا۔ حسن بصری نے کہا نہ، یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی جب تک آگ کا پیدا کرنے والا اس کو پرمیشن نہیں دے گا۔ اور یوں ہی ہاتھ رکھا، بہت دیر کے بعد حسن بصری نے اپنا ہاتھ نکالا، کتابوں میں لکھا حسن بصری پہلے سے خوبصورت تھے، جب ہاتھ نکالا اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر حسن بصری نے واپس اس کو کہا تیری آخری گھڑی ہے، کلمہ پڑھ لے۔ تو کیا کہا معلوم، آجا کلمہ پڑھا دے میرے کو۔ پڑھ لیا کلمہ، بولو سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور رونے لگا پڑوسی، بہت رویا۔ حسن بصری نے کہا رونے کا نہیں، کلمہ پڑھ لیا، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا معلوم، اس کا تو آخری وقت تھا نا، آخری وقت اس نے اپنے تکیے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور کہا حسن بصری تو میرا پڑوسی ہے نا؟ کہا میری آخری گھڑی ہے نا؟ کہا
کہا میرا ایک کام کرے گا؟ حسن بصری نے کہا کروں گا، کیا کرنا؟ کہا یہ چمڑے کا ٹکڑا دیا نا، اس میں اللہ کو لیٹر لکھ۔ حسن بصری کو کہہ رہا ہے، کون؟ وہ پڑوسی جو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، کہتا اللہ۔ حسن بصری نے کہا اللہ کو لیٹر لکھو۔ کہا اللہ کو یہ لیٹر لکھ کہ اللہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس کو معاف کر دینا، اس کو قبر میں عذاب مت دینا، اس کو قیامت میں سوال جواب مت پوچھنا، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت دے دینا، اللہ کو ایسا لیٹر لکھو۔ تو حسن بصری نے کہا لکھو، جب میں قبر میں میرے کو اتارو نا تو ساتھ میں یہ خط بھی رکھ دینا، اس لیے کہ تو اللہ کا ولی ہے، دنیا میں تو آگ سے بچا ہے، اللہ تیری ہر بات کو سننے والا ہے۔ حسن بصری نے کہا یہ کام نہیں ہوگا بھائی، اللہ کو لیٹر لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ارے بولو نا، ارے ہم کو کوئی کہتا وہ کمشنر کے ساتھ بات کرنا ہے، وہ کلیکٹر کے ساتھ بات کرنا، ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے، اللہ کو لیٹر لکھنے کی کہاں سے ہمت ہوگی؟ حسن بصری نے کہا نہیں، یہ کام میرے کو مت دے، اس لیے کہ اللہ کو میں لکھوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اسے کلمہ پڑھائے، اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، اللہ اس کو جہنم میں عذاب مت دینا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اپنے بارے میں نہیں لکھ سکتا، میں تیرے بارے میں کیا لکھوں؟ وہ معاف کر دے۔ او بوڑھا کتنے سال کا؟ نہیں لیٹر تو لکھنا پڑے گا۔ اچھا بتاؤ لیٹر لکھنے کی ہمت ہوئے اللہ کو؟ نہیں بولو نا، ہماری ہوئے ہمت ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ آیت الکرسی یاد ہے بھائی؟ یا ہاں بولتے یا نہ بولتے؟ آیت الکرسی میں خود اللہ کہتا ہے کس کی ہمت ہے جو میرے کو کچھ لکھ کر دے دے؟ اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے۔ پڑھو نا آیت الکرسی، پڑھو نا، اللہ کیا فرماتا؟ پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا بولو نا کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی نہ اسے اونگ آتی۔ اللہ کہتا آسمانوں پر حکومت کرنے والا، زمینوں پر حکومت کرنے والا۔ پھر اللہ کہتا من ذا الذی یشفع، کون مجھے لیٹر لکھے گا، کون سفارش کرے گا؟ تو حسن بصری نے وہ پڑوسی کو کہا یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہتا معلوم؟ پڑوسی کیا کہتا؟ اللہ کا واسطہ ہے، کلمہ پڑھا ہوں میں، تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہوں، لکھنا تو پڑے گا، اس لیے کہ تمہارا ہاتھ آگ میں جلا نہیں ہے، مطلب تم اللہ کے بہت پیارے ہو، اسے لکھ کر دو مجھے۔ حسن بصری نے سوچا بوڑھا مرنے والا ہے، لکھ دیتا ہوں، بعد میں پھینک دوں گا کہیں بھی، لیکن میں یہ قبر میں تو رکھ ہی نہیں سکتا۔ بولو قبر میں تو۔ حسن بصری نے لکھ دیا اے اللہ یہ تیرا بندہ فلاں نام کا تیرا بندہ، اس نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، اللہ اس کو جہنم میں عذاب مت دینا، مگر حساب کتاب کے اللہ جنت میں پہنچا دینا، اس نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ۔ حسن بصری نے وہ چمڑے کا لکھا، اس کو پڑھوایا، بوڑھے نے پڑھا اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولو اللہ کو پیارا، بولو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسن بصری نے وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھا اور سوچا کہ اس کو ادھر ادھر کہیں رکھ دوں گا، باقی اللہ کو خط لکھنے کی ہمت نہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ بوڑھے کو قبر میں اتارا گیا تو حسن بصری کو خیال آیا میں نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا، میں نے تو اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں خط لکھ کے تیری قبر میں رکھوں گا اور اب مجھے رکھنے کا نہیں ہے، اس سے کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ اب حسن بصری سوچے اللہ کروں تو کیا کروں، اگر خط رکھتا ہوں تو اللہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے، نہیں رکھتا ہوں تو میں نے جھوٹ بولا، اس کو دھوکہ دیا۔ خیر حسن بصری نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا چمڑے کے ٹکڑے کو اور قبر میں رکھ دیا اور قبر میں مٹی وٹی ڈال دی گئی۔ حسن بصری گھر میں آئے، رات کو نیند نہیں آوے، خیال آوے اللہ قیامت میں پوچھے گا اتنا بڑا ہو گیا، میرے کو لیٹر لکھتا تھا، میرے کو خط لکھتا تھا، تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی، ارے میں نے آیت الکرسی میں کہا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا، اور حسن تو میرے سامنے سفارش۔ رات کو ان کو نیند نہیں آوے، کروٹوں پہ کروٹیں لیوے، لیکن بولو نا سلانے والا کون؟ تھوڑی دیر کے لیے بولو حضرت حسن بصری کو آنکھ لگی تو دیکھا کہ وہ پڑوسی تو جنت میں گھوم رہا ہے، بولو سبحان اللہ، کہاں گھوم رہا ہے وہ؟ جنت میں۔ تو حسن بصری تو ابھی شام کو دفن کر کے آئے تھے، ارے بولو نا شام کو دفن کیے تھے اور رات کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا۔ تو حسن بصری نے کہا ارے تو میرا وہ پڑوسی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا نا؟ ہاں۔ کہا تو آرام سے جنت میں گھوم رہا؟ تو کہا تم لوگ میرے کو قبر میں رکھ کے تم تو گھر بھی نہیں پہنچے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔
تو حسن بصری کو تو فکر کس کی تھی؟ کہا میرا لیٹر، میرا خط. کہا تمہارا کون سا خط؟ کہا میں نے جو چمڑے کا ٹکڑا لکھ کے. ہاں کہا تمہارا خط. وہ جو خواب میں دیکھا نا جنت میں گھوم رہا، اس نے اپنے کپڑے میں سے یوں نکالا. کہا لو تمہارا خط. تو کہا اللہ نے دیکھا. کہا اللہ کو بتایا تھا. اللہ نے کہا کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ میرے بندے نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے معاف کر دیا، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں. کہا یہ تیرا خط اللہ نے دیکھا بھی نہیں. کہا میرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کو جنت دے دیا، اب مجھے کسی کے لیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا لاؤ میرا لیٹر دے دو. تو اس نے خواب میں، بولو خواب میں، وہ لیٹر حضرت حسن بصری کی تھوڑی دیر میں آنکھ کھولی، دیکھا جو قبر میں رکھا تھا وہ لیٹر ہاتھ میں موجود ہے. جو قبر میں رکھا تھا دیکھا برابر کپڑے میں لپیٹا ہوا وہی لیٹر ہے. فوراً کھولا تو وہی لیٹر تھا، اور اس میں حسن بصری نے جو جملہ کہا، روتے روتے کہا اللہ تو نے تو میرا خط بھی نہیں دیکھا نا اللہ، لیکن اللہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. 80 سال جس نے آگ کی عبادت کی، ایک بار دل سے کلمہ پڑھا، تو نے جنت میں پہنچا دیا. اللہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا جب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. بولو نا، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا. اگر ایک مرتبہ 80 سال میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت دیتا ہے. اللہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم نے تیرا ہی کلمہ پڑھا ہے. اگر کوئی ایک کلمے پہ جنت میں جا سکتا تو کوئی 80 سال تک کلمہ ہی کلمہ پڑھتا رہے گا، وہ کتنی اونچی جنت میں جائے گا. لیکن میرے پیارو، سوال ہے کہ وہ کلمہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے. تو ایک کلمے میں اتنا پاور ہے کہ جنت میں لے جائے. اس لیے سب سے پہلے میرے دوستوں، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، یہ شعبان اور رمضان مہینے کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے بولو نا، آج آدمی کو ٹینشن بہت ہوتا ہے، وہ بولے گا تو، وہ کچھ کرے گا تو، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے دوستو، کیا بولے گا، کتنے دن بولے گا؟ ارے وہ کرے گا کتنے دن کرے گا؟ اور سچ بتاؤ میرے پیاروں، کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں جب تک اللہ طاقت نہ دے. بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ کون کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ پہلی بات پہ میرا ساتھ دے دو میرے دوستو تو ہم آگے بڑھے. پہلے یقین بنا لو، پورا مجمع ساتھ میں بول دے بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ ہی، بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو. نہیں آواز نہیں آ رہی، نوساری والے بولو نا. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. پلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کپڑا دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی. بھروسہ کر لو نا میرے پیارو، کرنے دھرنے والا کون؟ میں کبھی کبھی ایک واقعہ سناتا ہوں، اب بولو تو آپ کو بھی سناؤں. سناؤ؟ وہ غوث پاک نام سنا نا بھائی؟ ہاں بول یا نہ بول، پٹاپٹ. ٹائم میں بھی جلدی لپیٹ لوں گا بھائی. اس لیے یہاں کے لوگ تو عجیب بولتے کچھ نہیں، خالی ایک بولے فجر تک بیان کر، یعنی لیمو آیا نہیں اس کو نہیں چھوڑ. ہم کچھ نہیں بولے، تو بولتا جا، فجر تک بول. ہاں میں تو کبھی ایسا میری بیوی کو بولوں نا تو بیان کر آنے بھی نہیں دے بیان میں. ہاں یس بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، پہلے یقین بنا بھائی، اپنے کو 2-3 کام کرنا، کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا بھائی، آپ نے غوث پاک کا نام سنا نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی. بولو نا شیخ عبد القادر. میرے پیارو، وہ بھی بیان کرتے تھے، میں کر رہا ہوں نا، وہ بھی بیان کرتے تھے، لیکن ہمارا تو کیسا روٹھا فارمالٹی والا بیان. ان کا جو بیان تھا نا وہ ریالٹی والا ہوتا تھا، دل سے نکلتی تھی آہ اور دل کو ٹکراتی تھی. میرے دوستو یہ دیکھو نا، ہم اتنا مجمع ہے ہمارا، لیکن مائک سسٹم کام کر رہا ہے. بولو کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں ہوتا تھا، ایسا لکڑے کا پلاٹ ہوتا تھا. کوئی بھی بیان کرنے والا آتا تھا، کبھی لکڑے کے پلاٹ پہ بیٹھ جاتا یا لکڑے کے پلاٹ پہ کھڑا ہو جاتا، اور بیچ میں کوئی ہوتا جو آواز کو پیچھے پہنچاتا، پھر کوئی ہوتا جو آواز کو پیچھے پہنچاتا. شیخ عبد القادر جیلانی وہ اکیلے تھے کہ بغداد میں جب وہ لکڑے کے پلاٹ پر آتے تھے 30-30 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. تو کتنے لوگ بیچ میں آواز پہنچانے والے ہوں گے؟ لیکن جیسے وہ لکڑے کے پلاٹ پر آتے، کھڑے ہو جاتے لکڑے کے پلاٹ پر، اور جتنے بیچ میں کھڑے ہوتے نا، بیٹھ جا. ارے بھائی بیٹھ. ارے کہتا حضرت آپ کی آواز پیچھے پہنچانا ہے. کہا نا، جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا وہی اللہ میری آواز کو بھی پہنچائے گا. تو کتنے لوگ کہتے حضرت وہ بیچ میں عمارت ہے، پہاڑ ہے، اس کے پیچھے بھی لوگ ہیں. تو کہتے تو اس کے پیچھے اللہ بھی ہے.
اس کے پیچھے اللہ بھی. اور صحیح میں جب کھڑے ہوتے تھے, جب بیان شروع ہوتا تھا 30,000 کا مجمع ہوتا, بیان ختم ہوتا, پہلی صف والے کے کان میں جو آواز آتی, جو پہاڑ کے پیچھے بیٹھا اس کے کان میں بھی وہی آواز جاتی تھی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیسا بھروسہ ہوگا اللہ پر, ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بیان کر رہے تھے, بارش شروع ہو گئی. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث پاک وہی لکڑے کے پلاٹ پر کھڑے بیان کرے, اور کیا ہو گیا؟ یہ کون سا میلہ ہے؟ فتح پاک. یہاں ابھی میں بیان کر رہا ہوں, ابھی بارش ہوئے, آپ لوگ کیا کریں گے؟ کہاں گئے وہ فجر تک بیان کرنے والے؟ بھائی ابھی اگر بارش ہوئے, یہ ایاز بھی بھاگ جائے. یہ اتنا میرے سے محبت کرنے والا یہ بھی بھاگے کہ بھیگا بھیگا کپڑا کہاں گھر میں لے کے جاؤ بھائی. کوئی ادھر جائے, کوئی ادھر چلا جائے, کوئی وہ بلڈنگ کے نیچے چلا. بھائی ایسا ہوگا, دکھتی بات ہے بھائی. بیان کے بیچ میں بارش آوے تو ہر آدمی ادھر ادھر جگہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے, 30,000 جتنا مجمع ہے, اور بارش شروع ہو گئی. کچھ لوگ ادھر بھاگنے لگے, کچھ ادھر بھاگنے لگے. ارے شیخ عبد القادر جیلانی وہ لکڑے کے پلاٹ پر کھڑے تھے نا, وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہا, اللہ کیا معاملہ, اللہ کیا معاملہ, اللہ یہ تیرے بندوں کو تیری باتیں سنا رہا ہوں, اللہ بندے تیرے ہیں, باتیں بھی تیری سنا رہا ہوں, اور تو ہی بھگا رہا ہے. اللہ تو ہی بھگا رہا, تیرے بندوں کو جمع کیا, تیرے واسطے جمع کیا, اللہ تو بھگا رہا ہے. بس اتنا کہا اور آنکھوں میں آنسو آئے. بولو بارش نہیں ہوئی. یہی تو بتانا ہے وہ اللہ کے ولی کا کمال. یہاں دائیں طرف دیکھو تو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے, بائیں طرف دیکھو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے, ارے پیچھے کی طرف دیکھو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے. لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے پانی کا قطرہ بھی وہاں ٹپک نہیں رہا ہے. یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ میری رحمت چاروں طرف رہے گی, لیکن تو نے میرے بندوں کو میرے واسطے جمع کیا, یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. تو میرے دوستو, یہ وہ اللہ کے ولی جن کا نام ہم پیار سے لیتے ہیں. بولو نا غوث پاک شیخ عبد القادر. یہ ایسے ہی غوث پاک نہیں بنے, یہ ایک اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہے. اس کو کہتے توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرنا. تو چلو بھائی, یہ شعبان اور رمضان مہینہ آیا, کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو نا, یقین بنا لو بھائی. کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا, یہ یقین بنا کے نہیں بنا کیسے پتا چلے گا؟ اسے کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد. یہ محمد رسول اللہ والا کلمہ تو ہم سب پڑھتے, لیکن پتا کیسا چلے گا؟ پتا اس وقت چلے گا جب ہم کو سر میں درد ہوگا, بیمار ہوں گے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا؟ نہیں, آپ سب ڈاکٹر ہو کیا؟ کیسے لوگوں کے بیچ میں ایاز بھائی بٹھایا میرے کو. ارے بھائی بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نا؟ جاتے بھائی, میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جائیں گے بھائی, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ارے کوئی بڑا مسئلہ زمین ومین کا آ گیا تو وکیل کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, ایڈوکیٹ کے پاس بھی جانا پڑتا. ابھی ہم یہ ندیم بھائی ایڈوکیٹ کی دعوت پر تو آئے, جانا بولو ہاں بولو نا, جانا پڑتا نا. اچھا, آپ نے کوئی بلڈنگ بنانا ہے تو آرکیٹیکٹ کے پاس جانا پڑتا نا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, کانٹریکٹر کو بلانا پڑتا نا. ہاں بھائی, ضرورت ہے, بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ارے ضرورت ہوگی تو پولیس اسٹیشن جائے گا, ارے ضرورت ہوگی تو وکیل لائر بیریسٹر کے پاس جائے گا, ارے ضرورت ہوگی تو آرکیٹیکٹ کانٹریکٹر کے پاس جائے گا. اب کلمہ کب سمجھ میں آئے گا؟ ان کے پاس بعد میں جائے گا, پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہے گا. یہ ہمارے پاس ہے بھائی. بیمار ہوا, وضو کر لے, دھیرے دھیرے کر لے بھائی, بہت بخار ہے لیکن وضو کر لے. نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے. اللہ میں بیمار ہو گیا, اللہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا, اللہ شفا دینے والا تو ہے اللہ. اب ڈاکٹر کے پاس جا, دوا اثر کرے یا نہ کرے لیکن جنت کا ٹکٹ ضرور مل گیا ہے. اس کو کہتے کلمہ لا الہ. ارے بھائی, کالج کا ایگزام دینا ہے تو جانا ہے ایگزام دینے کے لیے, انٹرویو دینے کے لیے جانا. ارے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہتے اللہ بڑا انٹرویو ہے, اللہ کالج کا بڑا ایگزام ہے, اے اللہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لے. میرے پیارو, جائے گا نا, اللہ کہے گا تو نہیں جا رہا, میں تجھے لے کے جا رہا ہوں. یہ ہے کلمہ, بولو لا الہ. تو کون کون آج سے تیار ہے بھائی کہ پہلے اللہ سے مانگنے کا, پھر اپنا کام کرو بھائی. جو کام کرنا, دکان پہ جانا دکان پہ جا, کاروبار پہ جانا کاروبار پہ جا, جاب پہ جانا ہے جاب پہ جا, ارے مدرسے میں جانا مدرسے میں جا, اسکول میں جا, یونیورسٹی میں جا, کالج میں جا. اسلام نے منع نہیں کیا, ارے جا. ضرورت پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا, لیکن پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹا؟ اللہ. کون کون تیار ہے آج سے؟ اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب تیار ہو جائے, پہلی بات کوئی بھی کام ہوئے شروع کس سے کرنا؟
اللہ. اسی کو اللہ نے کہا. سب کو یاد ہے, پڑھو نا میرے ساتھ. ہم سب کا معبود کون ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر اس کے پاس کیوں نہیں جاتے, اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ ارے پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو. قل هو اللہ احد. ارے بچے بھی پڑھیں گے, آپ بھی پڑھیں گے, ساتھ میں پڑھیں نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا نبی اعلان کر دے, قل, میرا نبی اعلان کر دے, هو اللہ احد, ہم سب کا اللہ ایک. بولو ہم سب کا اللہ ایک. اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا. ولم یکن له کفوا احد, اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں. بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. تو پہلی بات پر پکے ہو گئے, بولو انشاءاللہ. نہیں ہاں بولو نا, پکے ہو گئے انشاءاللہ. تو ہم دوسری بات پر آ جائے نا, دوسری بات پر آ جائے نا. بلکہ کون سا مہینہ آنے والا؟ ایک بہت پتے کی بات یاد آئی, سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ جو رمضان مہینہ آ رہا نا, آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے. بولو ساتھ میں بولو نا, گئے تھے. ساتوں آسمانوں کو پار کیا. ارے بولو نا بھائی, ساتوں آسمانوں کو پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. بولو نا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ معراج پہ گئے. ایک عجیب, آپ نے شاید سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا, جب ہمارے نبی آسمانوں کو پار کر رہے تھے, ساتھ میں کون تھے حضرت؟ ساتھ میں کون تھے حضرت؟ اچانک جبرائیل یوں سامنے آئے اور کہا میرے پیارے نبی ہم آسمانوں کو پار کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کہا ہاں معلوم ہے, آسمانوں کو پار کر رہے, اور آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. معلوم ہے نا, ہمارے نبی جب آسمانوں کو پار کرنے جا رہے تھے نا, یہ شاید آپ نے سنا نہیں سنا, جب ہمارے نبی آسمانوں کو پار کرنے جا رہے ہیں نا, تو پوچھا تھا اللہ ساتوں آسمانوں کو پار کرنا. اللہ نے کہا میرا محبوب فکر نہ کرو, ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو ایسی شان کے ساتھ پار کیا ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. تو ہمارے نبی جب آسمانوں کو پار کر رہے تھے نا, تو حضرت کون ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. بولو ساتھ میں بولو, کیا کون ملنا چاہتا ہے؟ آپ پرمیشن دیتے ہیں تو بلائیں بھائی, رسپیکٹ ہے, ادب ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. فرشتے بھی اجازت لیتے ہیں کہ بلائے. ہمارے نبی نے فرمایا کون فرشتہ ملنا ہے؟ کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ اجازت دو تو ہم ان کو یہاں لائیں. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ارے جبرائیل, فرشتوں کے سردار تو تم ہو. ارے بھائی فرشتوں کے رئیس اور سردار تو تم ہو, ہے نا بھائی. فرشتے کتنے؟ آپ کو کوئی انفارمیشن آئی؟ میرے کو نہیں معلوم ہے. ہاں ایاز بھائی ان کو معلوم ہے فرشتے کتنے؟ نہیں بولو نا, آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اللہ کی قسم کسی کو نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے. خود اللہ نے کہا میں نے بتایا نہیں. جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو اپنے کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ نے فرمایا فرشتے بہت ہے, میں نے نہیں بتایا کتنے ہیں. کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے امیر کون؟ حضرت جبرائیل. اسی لیے اللہ جب حضرت جبرائیل کا ذکر کرتا تو اللہ سیپریٹ ذکر کرتا. اللہ کہتا ہے وہ بڑی رات آتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں. بولو اللہ کہتا ہے بڑی رات آتی ہے تو کون آتے؟ لیکن اللہ جبرائیل کا الگ سے نام لیتا. اللہ کہتا ہے فرشتے تو آتے فرشتوں کے امیر جبرائیل بھی آتے ہیں.
بڑی رات میں زمین پر فرشتے تو آتے ہیں، لیکن ان کے امیر کون؟ حضرت پڑھو نا میرے سامنے، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، سب کو یاد ہوگا، پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ کہتا بڑی رات ہے، شب قدر ہے، فرشتے اتریں گے تو اتریں گے، لیکن ان کے امیر حضرت جبرائیل بھی اتریں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، بولو کون؟ روح، روح سے مراد کون؟ حضرت ہم تھوڑا ادھر ہو گئے، ہاں ہمارے نبی معراج پہ آسمانوں کو پار کر رہے، بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کیا پوچھا؟ کون ملنا چاہتا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل فرشتہ ملنا چاہتا، فرشتوں کا امیر تو میرے ساتھ میں۔ پھر بھی حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ اجازت دو تو ایک فرشتہ مل، آپ کی اجازت ہو تو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلا لو۔ بولو کیا فرمایا؟ بس جیسے ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے کو بلا لو، حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا، ارے آسمان کے کیسے عجب عجب پردے ہوں گے، پردہ اٹھایا اور بولو فرشتہ سامنے انسان کی شکل میں، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم اتنا او فرشتہ قریب، بولو کس کے قریب؟ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی نے بھائی سلام کلام ہوا ہوگا، بہت لمبی روایت ہے، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، سلام کلام ہوا ہوگا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ نے کب پیدا کیا تم کو؟ ہمارے نبی نے پوچھا اتنے لمبے چوڑے فرشتے اللہ نے کب پیدا کیا؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم۔ وہ فرشتہ کہتا میرے کو نہیں معلوم اللہ نے مجھے کب پیدا کیا، اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے، کریٹڈ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے 2000 سال پہلے وہ فرشتہ کیا ہمارے نبی نے کہا ہو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے تم پیدا ہوئے، تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا کر رہے ہو اس وقت سے اب تک، کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا اللہ نے جب سے پیدا کیا مجھے کہا ایک ہی ذکر کرتا رہنا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں اس وقت سے آپ کا نام لیتا ہوں، حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 2000 سال پہلے میں آپ کا نام لیتا، اس وقت سے آپ کا نام لیتا۔ مجھے تمنا تھی کہ جس کا نام میں لیتا ایک بار تو اس کا دیدار کرو۔ اب جب پتا چلا کہ آپ معراج پہ آئے ہیں، آپ آسمانوں پر آئے، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ اس وقت سے نام لیتا ہوں، ایک بار دیدار تو کروا دے۔ اللہ نے کہا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھو، وہاں کہے تو چلے جانا۔ اور آپ نے پرمیشن دے دی، میں آ گیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اچھا آ گئے، میرا دیدار ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں، اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں۔ دعا کرو نا اللہ وہ موقع ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ بھائی ہم بھی تو پیاسے ہیں نا قیامت میں نبی کی پیشانی کو چومنے، کاش کہ وہ ہمارے ہونٹ ایسے پاک ہو جائے کہ نبی کی مبارک پیشانی کو چوم سکے۔ ہمارے نبی نے اجازت دی، وہ فرشتے آئے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، سننا جیسے پیشانی کو چوما۔ پھر بہت لمبی روایت ہے، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ ابھی میں آپ سے نہیں کرتا، بعد میں کبھی کریں گے۔ لیکن جب وہ فرشتے جانے لگے، بولو وہ فرشتے جانے، بھائی ملاقات ہو گئی اب جانے لگے، جاتے جاتے کہا میرے پیارے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں تو سب عجب ہی عجب ہے، بھائی آسمان کی باتیں بتاؤ کیا؟ وہ فرشتے نے ایک پردہ اٹھایا، او ہو سامنے اتنا بڑا بیگ، بھائی فرشتے نے پردہ اٹھایا نا، بیگ سمجھ لو، بیگ صندوق کیا بولتے، بیگ ہی بولتے ہیں نا، لیکن وہ ہماری بیگ نہیں جو سفر میں لے جاتے، اور اتنا یہ ہمارا پورا یہ گراؤنڈ ہو جائے، اتنا بڑا بیگ اور گرین کلر، بولو کلر کون سا؟ الصندوق الاخضر، گرین کلر، اتنا چمکتا۔ ہمارے نبی نے کہا ما ھذا الصندوق الاخضر، ہمارے نبی نے کہا فرشتے تم نے تو عجب پردہ اٹھایا، اتنا پیارا صندوق کیا ہے کیا؟ وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا۔ اور بولو ہمارے نبی مدینہ آئے تو روزہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟
ارے بولو بولو جلدی جلدی بولو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو پڑھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے. تو وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے، آپ جب مدینہ جاؤ گے نا ایک لمبے زمانے کے بعد وہیں رہو گے، آپ پر بھی روزے فرض ہوں گے، آپ کی امت پر بھی روزے فرض ہوں گے. اب وہ فرشتہ کہتا جس کا روزہ قبول ہوتا ہے نا اس کا نام یہ صندوق میں آ جاتا ہے. کون سا کلر کا صندوق؟ گرین کا. اور وہ فرشتہ کہتا آپ کے امت پر جب روزے فرض ہوں گے اور جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آئے گا. اور وہ فرشتہ کہتا میرے پیدا کرنے والے کی قسم جس کا نام صندوق میں آئے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو اب سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم نے تو بہت زمانے سے روزے رکھے، تو اپنا نام وہ بیگ میں گیا کہ نہیں گیا؟ نہیں معلوم نا. ارے ہاں کہ معلوم نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم بھائی وہ نام گیا کہ نہیں گیا. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، روزہ قبول ہوا ہوگا تو نام گیا ہوگا، اور نہیں قبول ہوا تو چلو نا یہ رمضان میں کوشش کرو نا بھائی. چلو نہیں گیا تھوڑی دیر کے لیے مانو ہمارا نام نہیں گیا، ابھی تو رمضان کا مہینہ آتا نا، ایسے پرفیکٹ روزے رکھو، 29 ہوئے کہ 30 ہوئے پرفیکٹ روزے رکھو، ہمارا نام وہ صندوق میں جائے. ارے ہمارا نام نوساری والے کے ساتھ لکھ کر وہ نام صندوق میں چلا گیا. وہ فرشتے نے قسم کھا کر کہا تھا جس کا نام اس میں آئے گا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، جس کا نام اس صندوق میں آئے گا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا. تو روزے پرفیکٹ رکھو گے انشاءاللہ. پرفیکٹ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ سحری دبا کے کرنے کا. ایک بات میں بتاؤں، جتنے لوگ ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں نا، میں بھی بھوکا پیاسا، آپ بھی بھوکے پیاسے، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کوئی مفتی فتوا نہیں دیتا، مفتی کو جا کے فتوا پوچھو، کہا نا ماشاءاللہ تمہارا روزہ بہت اچھا، اوپر والا کہتا منہ پہ مار دیا. حالانکہ روزے کتنے بڑے ہوتے ہیں نا. ارے بھائی میں رمضان میں وہاں کبھی کبھی یو کے میں رہتا ہوں نا ایاز بھائی، 20 گھنٹے کا روزہ بھائی، 20 گھنٹے کا روزہ، اور وہ روزے کی حالت میں بیان کرنے کا. آپ بتاؤ کیسی حالت گزرتی ہوگی بیان کرنے کا، کبھی ظہر بعد بیان کرنے کا، کبھی عصر کے بعد بیان کرنے کا. اچھا پھر افطاری کرو، یہ مغرب پڑھی، ارے مغرب پڑھی، افطاری کیا کی کہ عشاء کا وقت آیا، عشاء کیا ہوئی کہ تراویح پڑھائی، تراویح کیا پڑھائی کہ سحری کا وقت آیا، سحری کا وقت کیا آیا کہ فجر کا وقت آ گیا، پھر روزہ شروع ہو گیا. ارے اتنے لمبے روزے، ارے ہم لوگ بھی انڈیا میں کوئی کم روزہ رکھتے؟ ارے گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزے میں پیاس لگتی ہے نہیں؟ آپ لوگ تو فرشتے پیدا ہوئے، کیسی پیاس لگتی ہے دوپہر میں 2-2:30 بجے. اور اگر 2-2:30 بجے گھر میں آیا نا، فریج کا دروازہ کھولا اور اس میں اگر وہ لال لال شربت بوتل میں رکھا ہوا، کیسا دل مچلتا، ایسا تھا ابھی اٹھاؤ ابھی اٹھاؤ. ہاں اندر سے نفس کہتا ہے کہ اٹھا لے پی لے، اللہ کہتا نا میرا بندہ شام تک صبر کر لے، جنت میں اس سے اچھا شربت پلانے والا. لیکن سوال یہ کہ اتنا پیاسا بھوکا، اور کتنے ہم لوگ میں سے، میں اگر بولوں تو شاید کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کتنے زیادہ ٹکے کے لوگ ہم ایسے ہیں جن کا روزہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو بھوکا تھا نا، پیاسا تھا نا، بھائی ہم کو پوچھتے بھائی روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی روزے کی ڈیفینیشن یہی ہے، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، اور یہ صبح میں سحری کے وقت سے لیکن افطار کے وقت تک اتنی پابندی کرنے کا. ہاں قرآن کریم نے بھی کہا یہ پابندی کر لے تیرا روزہ پورا ہو گیا. لیکن میرے دوستوں میں پھر بھی کہتا ہوں یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت سارے یا نوساری میں ہیں، روزہ نہیں اللہ قبول کرتا. آپ سوچتے ہوں گے اس کے پیٹ میں کیا دکھتا ہے پیٹ میں، کیونکہ ہم نے پڑھا حدیث پاک میں لکھا کوئی روزے کی حالت میں 2 گناہ کرتا ہے. سارے دنیا کے مفتی کہتے تیرا روزہ ہو گیا، مدینے والے ہمارے نبی کہتے اللہ نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا. کتنے گناہ؟ اب میرے کو بتانا ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو ماشاءاللہ، اس لیے آپ لوگ تو ایسے چپ بیٹھو کہ فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یہ 2 گناہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ
یہ امت کرتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, ساری دنیا کہتی ہے روزہ قبول ہو گیا, نبی فرماتے, مدینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا روزہ برباد ہو گیا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے نبی نے فرمایا, ارے ہمارے آقا مصطفیٰ نے فرمایا, دو گناہ کر لیا, اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا. صحابہ نے پوچھا کون سے دو گناہ؟ فرمایا الکذب والغیبہ. روزے کی حالت میں جھوٹ بولا, روزے کی حالت میں جھوٹ بولا, چاہے دکان پہ بولا, چاہے کاروبار میں بولا, چاہے گھر میں بولا. اللہ اور اللہ کے رسول کہتے روزہ کینسل. اور نمبر 2, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیا, روزہ گیا. بتاؤ ہم روزے میں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی؟ ارے زبردست. روزے میں سب سے پہلے اپنی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ بھائی سحری کیا؟ ہاں بولو نا, ہاں. اور کرو بھائی, سحری میں برکت ہے, کرو گے نا؟ میں نے تو یہاں, میں تو اکثر رمضان میں باہر رہتا ایاز بھائی, ایک آدھ مرتبہ انڈیا میں رہا, یہ سحری کرتے ہاں, جتنا اور مہینے میں نہیں کھاتے اس سے زیادہ تو رمضان میں کھاتے. ارے کسی کو دیکھو تو وہ کڑی کھچڑی کھاتا ہے صبح سحری میں, پورا کھانا دسترخوان لگا ہوا بھائی سحری میں. چلو کوئی بات نہیں, سحری میں برکت ہے, چلو سحری کر لی سحری. اس کے بعد اذان ہوئی, ہاں بولتے جاؤ نا, فجر کی نماز پڑھ لی, پھر گھر میں آئے, سو گئے بھائی. اس لیے روزہ ہے, اب تو کھانا پینا تو ہے نہیں. اب کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, جس کا جیسا معاملہ, کوئی 11-12 بجے اٹھ رہا. پہلی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ سب کیسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں. پہلی ملاقات ہوتی ہے موبائل سے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 9 بجے اٹھا, 10 بجے اٹھا, اب نہانا دھونا ہو گیا, اب تو دکان پہ جانا, کھانے پینے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یوں موبائل, یوں موبائل کا بٹن کھلا, پہلے ایسا لگتا سامنے والا تو لٹک کے بیٹھا ہی ہے موبائل پہ, جیسے گھنٹی بجی نا. ہلو, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ سمجھ بھائی. ہلو کون؟ ایوب بھائی, ہاں کیسے ہو؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں روزہ رکھا؟ ہاں گرمی ہے؟ ہاں اچھا سحری کر لی؟ ہاں کھانا؟ ہاں رات کا افطاری کا؟ سب باتیں ہوگی. پھر وہ بات, اپنا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا؟ تو بولے گا تو کھا گیا, پیسے کھا گیا سب. کہا اس کے بھائی کو کوئی بولتا کہ نہیں؟ کہا وہ بھی اس میں پارٹنر ہے. کہا اس کے باپ کو تو بولو, اس کا باپ نے تو سب سکھایا ہے. چلو ہو گیا. اب ہم اس کا کچھ اکھاڑنے والے تو ہی نہیں, عبداللہ بھائی کا اکھاڑنے والے کچھ, اس کے بھائی کا, اس کے ابا کا. لیکن ایک چیز اکھڑ گئی, ہمارا موبائل کا بٹن بند ہوگا اس سے پہلے اللہ نے روزے کے بٹن کو کینسل کر دیا. ابھی تو 12 بھی نہیں بجے, آدھا روزہ بھی نہیں ہوا, اس سے پہلے روزہ کینسل ہو گیا. اب میں نہیں بولتا بھائی, میرے کو بولنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا غیبہ تفسد الصوم, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی, اسی وقت اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب بتاؤ میرے پیارے دوستو, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رمضان میں؟ اور ہم تو کام, ماں بہن تو ہم سے بھی آگے ہو اوورٹیک. اس لیے وہ تو کچن میں گئی نا, موبائل کی گھنٹی تڑ بجنا شروع ہوئی, بہن کیا پکایا بہن, اور پھر شروع, فاطمہ کا کیا ہوا, اور زینب کا کیا ہوا, مریم کا کیا ہوا, گیا سموسے بعد میں بنے, روزہ پہلے برباد ہو گیا. ارے ایک بات کرو, یہ تو موبائل تو ویسا بھی جہنمی بناتا ہے ہم کو. یہ موبائل نے اپنے کو کون سا اچھا کام دکھایا؟ جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا اللہ اس کو جزائے خیر دے بھائی, بہت اچھا کام کیا, دنیا کو قریب کر دیا. ارے بولو, دنیا کو قریب کر دیا. لیکن ہم لوگ اتنے گندے لوگ ہیں, ہم موبائل پہ وہ گناہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہم موبائل میں وہ جوا اور سٹا کھیلتے جو بڑے بڑے کلب میں نہیں ہوتا. ہمارا واٹس ایپ, ہمارا فیس بک. ارے میرے دوستو, جب وہ ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو کیا تیری ماں مر گئی ہے, ہماری بہنیں مر گئی ہے, ہماری بیٹیاں مر گئی ہیں؟ ہاں تم کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو, کیا ہمارے گھر میں بہن ماں بیٹی نہیں ہے؟ کیا حالت ہے ہمارے موبائل پہ. میرے دوستو, ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا. آج جس جوان کو دیکھو نا, کسی کے گھر میں بھی مہمان بن کے جائے گا نا, پلگ کا ہے پلگ, کیوں گاڑی میں بھی بیٹھے گا نا تو وہ ہوگا پلگ, فوراً وہ, کیوں تیرا چارج اتنا جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ پورا دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ہاں ایاز بھائی, یہ 3 سال کا لڑکا, 4 سال کا لڑکا ڈبلا لے کے گھومنا یوں نہیں کرتا نہیں. اور ماں بہت خوش ہوتی ہے, میرا بیٹا, میرے بیٹے کا تو پوچھنے کا نہیں ہے, کیا گیم کھیلتا ہے. میں بولتا ہوں کل تیرے ساتھ بھی گیم کھیل لے گا.
اللہ حفاظت فرمائے. اللہ چھوڑ دو میرے دوستوں، یہ موبائل کو چھوڑ دو. یہ وہ بیماری ہے جس نے ہمارے جسم کو بھی خراب کیا، ہماری روح کو بھی خراب کیا. بلکہ معاف کرنا، یہ موبائل نے ہماری جوانی ہم سے چھین لی ہے اور جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم کو بڑھاپے کی منزل پر پہنچا دیا ہے. آپ کو برا لگے گا لیکن صحیح میں میرے پیارو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چاہے آپ کالج میں پڑھو، چاہے آپ کوئی بھی ڈگری میں ہو، لیکن یہ موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس نے ہمارے ماں اور بیٹے کی محبت کو ختم کر دیا. آپ معاف کرنا، کتنے گھر میں جو طلاق ہوتی ہے نا موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں، ہسبینڈ آتا ہے گھر میں، سنو بھائی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہسبینڈ گھر میں آتا ہے، یوں موبائل نہیں، یوں اپنے جیب سے موبائل یوں پلنگ پہ پھینکتا، باتھ روم میں جاتا، ارے موبائل میں گھنٹی بجی، بیوی نے اٹھایا، سامنے سے عورت نے کہا ہلو، شروع یہیں سے معاملہ. وہ بیوی کے دماغ میں شک آیا، شبہ آیا. وہ شک اور شبہ چلا 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 یہاں تک کہ اسی موبائل نے میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کروا دی، 2 خاندانوں میں آگ لگوا دی. پھر بھی موبائل جیب سے ہٹتا نہیں ہے. ہماری ماں جو ہے نا، ان کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہو نا، آرام سے سونا ہو نا، تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے اور سو جاتے. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں تو سو گئی لیکن میرے بیٹے کو کہیں جہنم کا ہاتھ تو نہیں دے دیا میں نے. اس لیے میں تو ماؤں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا، پیارے بچوں سے کہوں گا، مت کرو یہ موبائل کا تماشا بند کر دو میرے دوستوں. کیوں اپنے جسم کو اور اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی، میں واپس پوائنٹ پہ آ جاؤں. چلو دوسری پوائنٹ پہ آ جاؤں. میں نے کہا نا کچھ کام ہم کو کرنا، 2-4 کام کرنا. بھائی شروع میں یہی کہا تھا نا، تو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ. اب دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں میرے دوستوں. غیبت نہیں کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. ابھی سے شروع کر دو بھائی، یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی میں منع نہیں کرتا، بھائی رات ہے، بھائی تراویح پڑھا آدمی، تراویح پڑھا بھائی، تراویح پڑھ کے تھک جاتا آدمی، چائے پیے گا. چلو نا کسی لاری پہ کھڑے ہو کے چائے پیا، کسی توے پہ جا کے بھائی اپنے دوست سے چائے پی، کافی پی. کون منع کرتا؟ اسلام نے منع نہیں کیا. لیکن چائے پیتے پیتے، آملیٹ کھاتے کھاتے کسی کی برائی کرنے سے کیا ملا؟ کیا ہوا؟ ہمارا روزہ برباد ہو گیا. کیوں روزہ برباد کرتے ہو؟ تو بھائی سب کرو گے نا انشاءاللہ. انہیں بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ. تو 2 کام میں نے بتا دیا. بولو ایک تو لا الہ، نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں. رمضان مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھنے کا. بولو نا کیا پڑھنے کا؟ ایک بات بتاؤ میرے دوستو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ زور سے بولو نا. پوری زندگی بد دعا کی نہیں. بولو ہمارے نبی نے بد دعا کی؟ ہاں، ایک مرتبہ ارادہ کیا، اللہ نے کہا نا، رحمت بنا کر بھیجا ہے. ارے بولو نا، ہمارے نبی کو طائف میں مارا گیا، پاؤں لہو لہان ہو گئے، پاؤں لہو لہان ہو گئے. بد دعا کی؟ کیا کہا؟ اللہ ہدایت دے دے. ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کے بچوں کو ہدایت دے دے. بولو ہوا نا. جس وقت ہمارے نبی کو احد میں دانت مبارک شہید ہو گئے اور ہمارے نبی کے منہ مبارک سے خون مبارک بہتا تھا اور کتنے لوگوں نے کہا میرے نبی بد دعا کرو، اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے اللہ ان کو. بولو بد دعا کی؟ ایک بار بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کی. ایک بار ارادہ کیا. کب؟ جب کسی نے آ کر کہا یہ احد میں پورا پاسا پلٹ گیا اور پلٹانے والا وہ خالد ہے. بولو پلٹانے والا کون ہے؟ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان. کہا یہ خالد ہے نا، خالد، انہوں نے پورے پاسے کو پلٹا دیا. ہمارے نبی نے ارادہ کیا کہ خالد ابن ولید کے لیے بد دعا کرے. ارے جبرائیل آئے، کہا نا تم بد دعا کرو گے، اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھ کے رکھا ہے. آیت کریمہ آئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. کہا نہیں، اللہ نے کہا میرے خالد کے لیے بد دعا مت کرنا، یہ تو میرا خالد ہے، یہ تو سیف اللہ ہے. میرے دوستو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ زور سے بولو، بلند آواز سے بولو. لیکن بد دعا پہ آمین بولے. بد دعا نہیں کی، لیکن بد دعا پر کون سی بد دعا پر آمین بولے؟ جب حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے.
برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ جبرائیل بد دعا کر رہے اور ہمارے نبی کہہ رہے آمین آمین آمین۔ کتنی وہ بد دعا آسمان پر اٹھی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیسرا کام کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی۔ تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں تراویح کا مطلب قرآن پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، ہمارا جوان یہ ابھی قاری ساجد آپ تو ماشاءاللہ مسجد کے امام میں پہلی ابھی رمضان کا چاند دکھے گا، بولو انشاءاللہ، ہاں بولو نا انشاءاللہ، پوری مسجد پیک ہو جائے گی، پوری مسجد پیک، ہاں تراویح 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 تراویح، دوسری رات بھی مسجد پیک، تیسری رات بھی مسجد پیک، چوتھی رات کو کم، بولو پھر پانچویں رات کو اور کم، چھٹی رات کو، اور پھر جوان کو پوچھا ہے تو 3 دن تک تراویح میں تھا ابھی تراویح نہیں پڑھتا، بڑی رات کو آؤں گا نا 27ویں رات کو حضرت قرآن ختم کروانے آئیں گے۔ صحیح بولو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں بولو نا۔ اور پھر ایک تو تراویح نہیں پڑے گا، اوپر سے کریٹیسائز کرتا، کیا کرے گا من کیا کرے گا تراویح نہیں نا امام کیسا پڑھاتا بھائی، 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے، 1.5 گھنٹہ، اور دوسرا ایسا اچھلتا ہی ہوگا 1.5 گھنٹہ۔ ہماری مسجد میں تو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہو جاتی تراویح۔ تو اچھا وہاں ایسا ہوتا، وہاں کا امام ایک دم ایکسپریس گاڑی میں چلتا، ہمارا امام تو لوکل چلتا ہے۔ ارے آرام سے چوراہے پہ بیٹھ کے امام کی غیبت کر رہا ہے، امام کی غیبت کر رہا ہے، وہ جلدی پڑھاتا تو آہستہ پڑھاتا، کم بخت تو کیسا پڑھتا ہے؟ نہیں تو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، تیرے کو کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کر بولوں ابھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب معاملہ، یاسین پڑھو یاسین پڑھو یاسین پڑھو، ارے کیا ہوا بھائی، کچھ بھی معاملہ ہوا یاسین پڑھو۔ پوچھو جوانوں کو، پوچھو یاسین زبانی یاد ہے؟ بائی ہارٹ ہے یاسین؟ نہیں۔ سورہ رحمان بائی ہارٹ ہے؟ نہیں۔ آیت الکرسی یاد ہے؟ نہیں۔ سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ نہیں۔ اوٹے پہ بیٹھ کے وہ فاسٹ پڑھاتا نہیں، وہ سلو پڑھاتا، کم وقت تو کیا پڑھتا وہ تو بتا۔ قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا وہ امام کیسا پڑھتا تھا، اللہ یہ پوچھے گا تو پڑھ۔ آج سچ بتانا، روزی کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ نہیں؟ ہاں بولو نا بھائی، پیسے کے لیے پریشان ہے نا؟ ایاز یہ لوگ بولتے نہیں، تو بول۔ ہاں جو ہزاروں کماتا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، جو 100 کماتا ہے وہ بھی پریشان، جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی، اور جو کروڑ کماتا ہے وہ اور زیادہ روتا ہے۔ بولو نا سب پریشان ہے کہ نہیں؟ بولو نا سب روزی کے معاملے میں پریشان۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے پہلے وہ نوٹ بند ہو گئی، 500 1000 کا نوٹ بند ہو گیا، وہ ATM اور وہ بینک کی لائن، ارے سب روزی کے بارے میں پریشان، کیا کرے؟ ارے 500 کا نوٹ، ارے 1000 کا نوٹ، کیا کرے؟ میرے پیارو پھر گلابی نوٹ آئی تو بھی پریشان، ہاں کوئی بولتا کلر نکل گیا، سب نوٹوں کے لیے پریشان ہے۔ میرے پیارو ہمارا ایمان نوٹوں پر نہیں ہے، وہ مشین لے کر آؤ جس سے نوٹیں تیار ہوتی ہے، اور وہ مشین لاؤ گے اگر آج کا مشین لاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ کر لو۔ آپ کو معلوم ہے نا بھائی، اپنا مہینہ پورا ہوتا ہے، اپن کہیں بھی کام کرتے پگار ملتی ہے اپنے کو، بہت پریشانی ہے بھائی، ملتی پگار ملتی نا۔ حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے، بولو کون؟ حضرت عثمان امیر المومنین تھے، تو بھائی امیر المومنین تھے، ان کے پاس رجسٹر تھا کس کس کو پگار دینا ہے حکومت کی طرف سے، بولو کس کی طرف سے؟ اور اس وقت کے اماموں کو بہت پگار ہوتی تھی بھائی، امام پڑھانے والوں کو۔ آج کے زمانے میں اگر اس کا ایوریج نکالے نا تو کم سے کم آج کے اعتبار سے نکالو تو مہینے کا 1,00,000 روپیہ چلا جاتا ہے۔ کتنا؟ ہم امام کو 1,00,000 روپیہ دیتے مہینے، لاکھ نہیں لات دیتے، لات۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور عجیب معاملہ، ایک جگہ پر میں نے خود کہا کہ ارے بھائی ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، پڑھنے والے سب کاروبار کے لوگ ہیں، اچھے ویلیویبل لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو میں نے کہا امام کی پگار کتنی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، 32 سال سے وہ امامت کراتا ہے، اس کی پگار 8,500 روپیہ۔ تو میں نے کہا بھائی 15,000 کر دو نا، ماشاءاللہ کیا ہے کیا؟ تو ایک متولی کیا بولا معلوم؟ نہیں قاری صاحب بگڑ جائیں گے۔ ہاں مولانا کا 15,000 پگار کرے گا تو مولانا بگڑ جائے گا، زینا کے اڈے پہ جائے گا، دارو پیے گا، گٹکا کھائے گا، ہاں کیا کرے گا؟ شراب پیے گا۔ اور میرا تو دماغ ہوا اس کو پکڑ کے نہ جانے، بھائی ایڈوکیٹ صاحب معاف کرنا، میرا تو دماغ ایسا پھرا، 15,000 کریں گے تو بگڑ جائے گا، کم بخت تو 1.5 لاکھ کماتا، تو نہیں بگڑا؟ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اللہ کی قسم میرے پیارو۔
خیر میں کہا اماموں کے بک چکر میں آیا یہاں پہ. میں کیا بات کر رہا تھا, وہ ہم مشین دینے کا نوٹ چاہیے نا بھائی, نوٹ. ہاں میں آپ کو بات بتاؤں تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں رجسٹر, بولو حضرت عثمان کون, امیر المومنین, ان کے ہاتھ میں رجسٹر ان کے ہاتھ میں, اور سب کے پاس. اچھا نام آیا ایک صحابی کا, بڑے صحابی کا نام آیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کن کا نام آیا, حضرت عبداللہ ابن. کہاں ہے بھائی, کہاں ہے, ان کا بھی یہاں پگار تیار ہے. بولے نہیں یہاں پر نہیں ہے, کوئی بات نہیں جمع کر دو, آئندہ مہینے آوے تو ڈبل کر کے دے دینا. ہاں ہم ہوئے تو نہیں ہے تو کھا جانا, آئندہ مہینے ڈبل. اچھا دوسرا مہینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, ارے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود, کہا نہیں ہے, کہا کوئی بات نہیں تیسرے مہینے میں آوے ٹریپل کر کے دے دینا. جمع کرتے جا رہے جمع, ارے چوتھے مہینے میں کہا چوبل کر کے دے دینا. ایک زمانہ گزر گیا, پگار کا دن ہوئے, بولو وہ صحابی نہیں آوے. کون سے صحابی نہیں آوے, حضرت عبداللہ, بولو ابن. اب کافی پیسے جمع ہو گئے. اس زمانے میں چاندی کے سکے, سونے کے سکے ہوتے تھے, درہم دینار, کافی بڑا ٹھیلا جمع ہو گیا. حضرت عثمان نے ایک دن کہا کب تک ہم سنبھال کے رکھیں گے, چلو بلا لو ان کو, بلا لو. ارے اور حضرت عثمان امیر المومنین تھے, کہا ان کو بلا لو. کسی نے جا کر کہا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے, حضرت عثمان بلا رہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, اچھا امیر المومنین بلا رہے, ارے ان کی تو ماننا ضروری ہے. دوڑتے دوڑتے آئے, السلام علیکم یا امیر المومنین. حضرت عثمان نے کہا عبداللہ عجیب ہو, کتنا زمانہ ہو گیا, تمہارے پیسے جمع ہے, ہر مہینے میں اعلان ہوتا, تم آتے نہیں ہو, یہ لے لو کر کے. وہ جو ٹھیلا تھا نا جس میں دینار اور درہم ہوں گے, وہ کن کو دیا, بولو کن کو دیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. آپ اتنا حضرت عبداللہ یاد رکھو, دیا. جب دیا تو انہوں نے کہا کیا ہے یہ, کہا کہ وہ مہینے کا آپ کا وہ پگار. تو کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا پھر. تو حضرت عثمان چوکے, تو عجیب بات کر رہے, کہا ختم ہو جائے گا تو تمہارا جیسا جیسا مہینہ آئے گا ہم دیتے جائیں گے. کہا آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر. تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرو, میں چلا جاؤں گا, کوئی اور آئے گا وہ دیں گے. کہا وہ بھی چلے جائے گا پھر. تو حضرت عثمان سمجھے ان کو کیا ہوا, کہا ایک کام کرو تم 2-4 سال کا ایڈوانس لے لو تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو کہا وہ ختم ہو جائے گا پھر. تو اب حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو, صاف صاف کہو. کہا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب پیسہ ختم ہوئے گا پھر میرے کو کون دے گا. تو کہا کہ یہ کیسا سوال تم کرتے ہو, ایسا سوال تو کوئی نہیں کرتا. اب سنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم پیسہ دے رہے ہو, تم درہم دیتے ہو, دینار دیتے ہو, اس کا جو بنانے والا ہے نا, یہ جو پیسہ بنانے والی جو چیز ہے نا, وہ میرے نبی نے مجھے دیا ہے. کہا تمہارے پاس کیا ہے, کیسا بناتے ہو. کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے عبداللہ سورہ واقعہ پڑھ لینا, تیری بیٹیوں کو بولنا پڑھ لے وے, تیری بیوی کو بولنا پڑھ لے وے, بلکہ میرے امتی کو کہنا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا جو میرا امتی سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا, اللہ کی قسم نہ بھوکا سوئے گا نہ صبح میں بھوکا اٹھے گا. میرے پاس تو اتنی پیاری صورت آ گئی ہے, یہ پیسے کا کیا کروں گا. یہ کہہ کر یوں پیسہ واپس کیا اور چلے گئے. میرے دوستو یہ قرآن پاک کی برکت ہے جو آج ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے. ہم تو جو قرآن بیچارہ پڑھتا اس کو نہیں چھوڑتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. تو خیر میرے پیارے دوستوں میں باتوں کو ختم کروں, اس لیے کہ مجھے 2-3-4 باتیں کہہ کے باتوں کو ختم کرنا. تو سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. تیسری بات کے لیے میں لا رہا ہوں تراویح. بتاؤ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ. پوری تراویح پڑھو گے انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھ لو بھائی, کتنی جگہ پر 3-3 پارے کی تراویح ہوتی ہے, کتنی جگہ پر 5-5 پارے کی تراویح ہوتی ہے. بھائی ہم منع نہیں کرتے, بھائی پڑھو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے. یہ تو کیا کرتا معلوم ہے, وہ 3 دن پارے کی تراویح پڑھا, 10 دن میں قرآن ختم, اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یوں باہر گھومتا. ارے کیا اپنا ہو گیا, ہاں تیرا ہو گیا. مت کرو قرآن کا مذاق, مت اڑاؤ بھائی. اچھا کتنے لوگ تو ایسے مسجد میں آتے ہیں, مولانا ساجد آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھتے. ہاں یوں گھومے گا, کبھی پانی پیے گا, پیشاب نہیں آئی ہوگی تو بھی کرنے جائے گا. معلوم نہیں وہاں مزہ آتا ہے کچھ. یوں گھومے گا اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے, جب امام پڑھے گا نا یا علمون, اس کو معلوم ہے اب رکوع کرے گا. جیسا رکوع کیا دوڑتا آیا. تو کیوں پہلے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, کھجلی ہو رہی تھی, کوئی پرابلم تھا, اسکن پرابلم تھا, کیا ہو گیا تھا میرے دوستوں. ایک رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے جس میں ہمارا قرآن سننے میں پورا ہوتا ہے, پڑھنے میں تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے.
سننے میں پورا ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چلو بھائی، یہ سب رمضان کی پریکٹس کرنا۔ تو سب سے پہلے تو بولو لا الہ الا۔ نمبر 2، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں، روزہ برباد ہو جائے گا، روزہ برباد ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، تراویح سب پڑھیں گے۔ بولو کون کون تیار ہے میرے جوان؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی گھر میں پڑھیں گی انشاءاللہ۔ اب 20 رکعت پڑھیں گے، بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور سکون سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باہر نکل کر ایمان کی غیبت۔ اچھا بیچارہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کے جوان بیٹے پڑھاتے ہیں نا، کوئی 16 سال کا، کوئی 17 سال کا، اور بیچارہ اب تراویح پڑھا رہا ہے، 2-4 اس کی غلطیاں ہو گئی، باہر آ کے کیا کتنی مسٹیک کرتا ہے، تو کھڑے ہو جا، معلوم پڑے گا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتا تو پاؤں کیسا کپتا ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے میرے دوستو، آسان نہیں ہے، کر کے دیکھو ایک بار، امامت کے مصلی پر آؤ۔ اپنے کو کرنا نہیں، کسی کو چین سکون سے کرنے تو دے بھائی۔ دعا کر اس بچے کے لیے، دعا کر، آج بیچارے کی 4-5 بھول ہو گئی، اللہ اس کا قرآن اور مضبوط کر دے، تجھے تیری دعا کی برکت سے اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک دم پرفیکٹ بھائی، تراویح کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اب ایک کام اور بتا رہا ہوں، پھر بات ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ 3-4 بتائے تھے نا کام آپ کو، ایک کام، لیکن یہ کام بھی بہت سینسیٹیو کام ہے، کریں گے؟ بولو کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، میرے کو نہیں لگتا کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، سب لوگ ماشاءاللہ عبادت کرتے نا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے، یہ جو بڑی رات گئی نا، بڑی رات اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ بڑی رات میں بولو جاگے کہ نہیں جاگے؟ ارے بولو نا، جاگے نا، جاگنا عبادت تھوڑی، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ یہاں تو بڑی رات کو جاگے گا ہے، گھوم رہا، بائک پہ گھوم رہا، اور پھر کیا کہے گا؟ پوری رات میں جاگا، کم بخت اس سے اچھا سو گیا ہوتا۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ گناہ تو نہ کرے نا۔ چلو خیر، میں ایک بات کروں، آخری بات، بس اس پر بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بات تو پکی ہو گئی نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ رمضان کی وجہ سے سب باتیں میں نے کی۔ پہلی بات بولو نا کلمہ، بولو لا الہ۔ نمبر 2 غیبت، بولو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں۔ نمبر 3 بولو تراویح کی پابندی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، ایک گناہ ایسا ہے، بڑی رات کو تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرے کو تو ڈر لگتا بولوں لیکن کیسے بولوں، لیکن ہے ایک گناہ ایسا ہے، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر میری ماں اور میرے ابا اگر میرے سے ناراض ہے، روزہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ بڑی رات ہے نا، شب قدر آئے گی، بولو آئے گی نا، 27ویں رات رمضان کی، کیسی بڑی رات، ارے یہ بڑی رات گئی، شب برات۔ صاف حدیث میں لکھا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اس رات بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو، ایک بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں جو ماں کو ڈراتے ہیں، ماں کو ڈراتے، اور ماں بیچاری ڈرتی بھی ہے۔ ماں بیچاری بولے گیا نہیں آج میرے بیٹے کا موڈ بہت خراب ہے۔ واہ بھائی، تیرے کو ہگنا متنا نہیں آتا تھا، وہ ماں نے سکھایا؟ تو وامٹ کرتا تھا، وہ ماں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی؟ ارے تو پیشاب کرتا تھا، وہ ماں تیرے کو سینے سے لگاتی تھی؟ آج وہ ماں، ارے میرے دوستوں، ماں رات کو روتی ہے کہ میرے 4 بیٹوں کو مل کے بڑا کیا، 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اور ماں بیچاری کبھی یہ گھر میں، کبھی وہ گھر میں، ماں کو معلوم ہی نہیں کہ پرماننٹ گھر کون سا ملا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اچھا، کتنے جوان تو ایسے ہیں ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے، ماں کو مارتے۔ کتنے جوان ایسے ماں کو ماں کی گالی دیتے۔ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا جو ماں کے اوپر اٹھتا ہے؟ وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا جو ماں کو مارتا ہے؟ ارے میرے دوستو، اللہ نے ہاتھ اس لیے دیا تھا کہ اپنی ماں کو مارے۔ جس ماں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگا کے رکھا، ارے وہ ماں نے ہزاروں کی گالیاں ہمارے واسطے کھائی ہے۔ وہ ماں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ ناراض ہے نا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، حدیث پاک کی کتاب ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ جب سے پڑھا میرے دوستوں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جوان ہے نا، ہمارے جوان جو ہے نا، صبح کرتا ہے نا، ہمارا جوان صبح کرتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے؟ ارے یہ جوان آدمی نے صبح کی ہے، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، بتا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ تو بہت خوش ہے، اللہ کہتا میری عزت کی قسم یہ روز صبح کرتا ہے، میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔
اور وہی اللہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس بیٹی سے اس کے ماں باپ ناراض ہے یا بیٹے سے ماں باپ ناراض ہے، اللہ صاف کہتا ہے اس کو نہیں معلوم، روزانہ 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دو میرے دوستو۔ صحابی تو صحابی ہوتے نا، ارے بولو نا، صحابی بخشے بخشائے، بولو صحابی بخشے بخشائے۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھے نا یہ کون ہے، بولو یہ اللہ سے راضی اور اللہ۔ اسی لیے جب صحابہ کا نام آیا، بولو جب صحابہ کا نام آیا، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ فرماتا یہ میرے صحابہ ایمان والے، اچھے اعمال والے، یہ سارے مخلوق میں اچھے ہیں۔ اللہ کہتا یہ سب جنتی ہے، ان کی نہریں بہ رہی ہے۔ اللہ کہتا یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے۔ تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا نا، بولو نا جنتی ہے نا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی صحابی کا دامن پکڑ لے جنت کا راستہ ملے گا۔ ہاں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کا دامن تھام لے جنت میں پہنچ جائے گا، ہدایت پا جائے گا۔ تو میرے دوستو ایک صحابی سنو، اللہ کے جنتی کے نہیں بولو جنتی نا، ان کی ماں کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے، ان کی ماں کا انتقال، اور ماں بھی بڑی عمر 90-100 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، اور وہ صحابی ماں کی اتنی خدمت کرتے کہ کتابوں میں لکھا پانی نہیں پیتے جب تک ماں پانی نہیں پیتی تھی۔ کتنی خدمت کرتے ہوں گے ماں کی، لیکن ماں کا انتقال ہو گیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے جب اچانک کسی کو شوق لگتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا بیٹھ جاتا، اس کو کوئی کچھ پوچھے تو کچھ سمجھ میں، اس صحابی کو پتا چلا میری ماں کا انتقال ہو گیا، دیکھا ایسا بیٹھ گئے، لوگ کہہ رہے ارے اٹھو، وہ ایک ہی بات کیا ہوا؟ خیر ماں کو غسل دیا گیا، بولو ماں کو غسل، ماں کو کفن پہنایا گیا۔ وہ وقت آیا کہ جنازہ اٹھا، جب دیکھا کہ میرے گھر سے میری ماں کو لے کے جا رہے، اور صحابی اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری ماں انتقال ہو گیا، قبرستان لے کے جا رہے، جنازے کی نماز ہو گئی۔ وہ صحابی جو چلائے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے میری ماں واپس آ جا، ماں واپس آ جا، میں کیسے رات کو سوؤں گا ماں، میں کیسے کھانا کھاؤں گا ماں واپس آ جا۔ بولو آنے والی ہے ماں، بولو ماں آنے والی ہے۔ سب نے سمجھایا نہیں آئے گی ماں، چلی گئی، اللہ کو پیار۔ یہ صحابی دھڑام سے زمین پہ گرے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا، ماں کا جنازہ دیکھا، کہا اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی، اس لیے روتا ہوں اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا، اب میرا جنت کا دروازہ صبح میں نہیں کھلے گا۔ روز صبح میں جنت کا دروازہ کھلتا تھا، ایسا لگتا تھا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ یہ ماں چلی گئی، میرے دوستو ہماری ماں بھی چلی جائے گی، ہمارے ابا بھی چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ ناراض ہو کر جائیں گے نا، یہ روزہ ہمارا کام کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عمرے میں جانے کی بھی فیشن بن گئی ہے، جاتے نا عمرے میں جاتے نا، پھٹافٹ عمرے میں جا رہا، پھٹافٹ۔ ارے پہلے یہ تو سوچ تیری ماں تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تیرا ابا تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، ماں وہ الگ تڑپ رہی ہے اور یہ عمرے میں۔ خیر میرے پیارو، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، ایک بار پھر سبق پکا کر لیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلی بات بولو لا الہ۔ نمبر 2 پیٹ پیچھے برائی نہیں۔ نمبر 3 بولو نمبر 3 تراویح۔ کون کون پابندی کرے گا؟ انشاءاللہ کریں گے تراویح کے۔ بھائی تراویح آپ معمولی نہ سمجھو، ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی رمضان میں دن میں روزے رکھ لے، رات کو تراویح پڑھ لے، دن میں روزے رکھ لے، رات کو نمازیں پڑھ لے، ہمارے نبی گارنٹی دیتے اللہ تیرے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بھائی کریں گے نمبر 3 تراویح، اور نمبر 4 میں نے کیا بتایا؟ ماں باپ فرما برداری کرو گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، جاؤ نا بھائی معافی مانگ لے، اپنی ناک نہیں کٹے گی،
اپنی کوئی بھی ڈگری ہوئے، ماں باپ کی ڈگری سے بڑھ کے ڈگری نہیں ہوتی ہے. جاؤ، اور بہت آسان طریقہ ہے، اللہ کی قسم جاؤ ماں کے پاس، جاؤ ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کے بولو ماں 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 معاف کر دینا، ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا ہوں، ماں تیرے کو معلوم ہے میری بیوی کا معاملہ، میرے بچوں کا معاملہ، ماں میرے کو معاف کر، ماں تیرے سے بہت محبت کرتا ماں. لیکن ماں مجبور ہو جاتا. ماں خالی اتنے جملے جا کے بولو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں کا کانپتا ہوا ہاتھ سر پہ آئے گا جہاں میں نے معاف کر دیا. یہاں ماں بولے گی میں نے معاف کر دیا، آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو اس سے زیادہ محبت کرتا، میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ. یہ سب کام تو کریں گے، بولو کریں گے نا چاروں کام انشاءاللہ. اور ایک کام اپنی زندگی میں ڈالو تاکہ یہ چار کام آٹومیٹک آوے. بھائی کلمہ بولو، نمبر 1 کلمہ، زبان سے پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنے کا، تراویح کی پابندی کرنے کا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا. ایک کام میں 5واں کام بتاتا ہوں، ایسا بنیادی کام ہے، یہ کام کر لو آٹومیٹک سب کام آئیں گے. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب بولو تیار ہے انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ پورے کالونی والوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے، چونکہ اب 10 ساڑھے 10 بجے ہماری دکانیں بند ہوتی ہے، پھر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ آئے، آپ نے سنا. اور سب سے زیادہ تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے نوساری والے امین بھائی کا، کہ وہی ہے. امین میرے کو تو نہیں معلوم ہوتا میرے کو نوساری میں کہاں بیان کرنا، میرے پاس کوئی تاریخ ایسے لگتا خالی ہے، امین بھائی کو کہہ دیتا ہوں، امین بھائی سیٹنگ کر دیتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کبھی ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو میں آپ تمام کا شکریہ، امین بھائی کا شکریہ، ہمارے پرنس بیکری والے ایاز بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ان کا بیٹا حذیفہ بھی بہت بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو شفا عطا فرمائے. پھر اسی طرح ہمارے مولانا قاری ساجد صاحب میرے ساتھ آئے، حاجی شکیل بھائی، اسی طرح حاجی محمد بمبئی والے، حاجی ظفر بھائی، بہت سارے مہمان بھائی، ہمارے مولانا عثمان. میں تو بھائی معاف کرنا، کہیں بیان کرنے جانے کا ہوتا ہے نا، بولنے کو بھی شرم آتی ہے. بھائی کوئی بھی بیان کرنے والا آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کتنے آدمی آئیں گے، تو بولے گا 4-5. میرے کو کوئی بھی پوچھتا سیدھا بول دیتا 15-20، اور ہو بھی جاتے. اس لیے تو دعوت دینا بند کر دیا. ایاز بھائی سوچا 15-15 20-20 آدمی کو لے کے آ جاتا. ہاں ایک بار بلایا نا تم نے گھر میں، پھر نہیں نا، دیکھو نہ بولتا ہے. خیر میں آپ تمام کا، میرے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، سب کا دل و جان سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جو باتیں سنی سب عمل کریں گے، بولو کریں گے نا، عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میرے پیارو، ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مجمع تو ہے نہیں، اس لیے میں سب کی ملاقات کروں گا. ہاں بھائی لمبے مجمع ہوتے تو ملاقات نہیں کر پاتا، وہ میری بھی مجبوری، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن ابھی میں سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. سب ملاقات کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. کس کو دیا امین بھائی؟ بھائی وہ کارڈ جو میں لے کر آیا ہوں نا، اس میں یہ ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا، بچوں کو نظر لگتی ہے، جوانوں کو لگتی ہے، بوڑھوں کو لگتی ہے. اور کوئی یہ مت بولنا کہ نظر نہیں لگتی. ہمارے نبی نے فرمایا العین حق، بھائی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بچہ جو ہے نا بہت روتا ہے، کبھی جوان بے چین ہوتا ہے، تو ایک دعا آئی ہے جو ڈائریکٹ دعا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتائی، جبرائیل نے ہمارے نبی کو بتائی، اور ہمارے نبی پاک صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتائی، اور ہمارے نبی نے اپنے نواز حضرت حسن و حسین پر وہ دعا پڑھی، ان کی نظر ختم ہو گئی. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا نظر ختم ہو جائے گی. تو وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. کن کو دیا بھائی؟ ندیم بھائی کو پہنچ گئے. ندیم بھائی اطمینان سے پیچھے کی طرف جائیں گے، آپ کو دیں گے. دھکم دھکی نہیں کرنا، کارڈ کو کھینچنا نہیں، اس میں پیارے نبی کا نام ہے، اس کی توہین ہوتی ہے. اطمینان سے لینا، نہ ملے تو اس کی کاپی کروا لینا، مگر پڑھنا. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب سب لوگ گردن جھکا دو، 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے.
سب لوگ گردن چکا دیں اور شروع کریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد المصطفى محمد المجتبى محمد المرتضى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد البشير محمد النذير محمد الحفي محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن
ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين أغثنا يا معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ یہ شعبان مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، رمضان مہینہ آنے والا ہے. اللہ یہ مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ ہم کو معاف کر دے. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ، تو ہمارا معبود خالق مالک. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اسی کو بہانہ بنا کے معاف کر دے. اللہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، ان کی برکت سے اللہ ہم کو معاف فرما دے. بلکہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے سفید بالوں پر تو تجھے بھی حیا آتی ہے. اللہ ان کے صدقے معاف فرما دے. کہ اللہ رمضان مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو رمضان مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے. جو باتیں کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہنے میں غلطیاں ہوتی، سننے میں غفلتیں ہوتی ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرما دے اور امت کو عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں، بہت سے بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. معلوم نہیں اللہ کون کتنا پریشان دکھی ہوگا، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں معلوم نہیں کون کتنی پریشان ہوگی. سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اے اللہ جتنے شادی شدہ ہے میاں بیوی میں آپس میں محبت عطا فرما دے، مودت عطا فرما دے، سکون اطمینان عطا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کو معافی مانگنے کی اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جتنے کوئی شادیاں نہیں ہوئی ہے غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. اور اللہ ایک دعا مانگتے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے، ابا بہت اچھے ہیں، بہت پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے. ماں نے اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ بہت محبت کی، ماں نے بہت بہت بے لوث محبت کی. اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. اور اللہ اے مجمع میں ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اے اللہ چلے گئے. اللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑی راتیں آتی ہے، ماں باپ کی قبر پہ چلے جاتے، فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. اللہ ہم تو بھیک مانگتے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، علماء کرام کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان سے دعا لینے والا بنا دے. اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم.